رتو سے اب شامل کرتے ہیں رپورٹ سلیم اللہ جلبانی کی۔ رتو شہید مبارک علی شاہ کا سالانہ 225واں عرس مبارک عزت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر تمام عقیدت مندوں زائرین کے لیے 3 روزہ میلے کا بھی انعقاد کیا گیا ہے، جس میں موت کا کنواں، چڑیا گھر، جھولے، مٹھائیوں، کھلونوں سمیت کھانے پینے کے مختلف پکوان کے اسٹال لگائے گئے اور ہزاروں عقیدت مندوں زائرین کے لیے درگاہ کے گدی نشین سید ضمیر حسین شاہ کی جانب سے ننگر و نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس موقع پر سید شاہد حسین شاہ، سید بورل شاہ نے ہمارے نمائندے سلیم اللہ جلبانی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی شہید مبارک علی شاہ کا عرس مبارک عزت و احترام سے منایا جا رہا ہے، جس کے لیے رتو ڈیرو کی انتظامیہ اور پولیس نے بھرپور تعاون کیا ہے، جس کے لیے ہم ان کے ممنون اور مشکور ہیں۔ شہر میں تفریح گاہ نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے 3 دن یہاں آ کر خوب انجوائے کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی لوکل قیادت کو چاہیے کہ شہر میں ایسی کوئی پبلک پوائنٹ بنائی جائے جہاں پر فیملیز اپنے بچوں سمیت جا کر خوب انجوائے کر سکیں، جبکہ عرس مبارک کے موقع پر سیکیورٹی انچارج عبدالقادر گھانگرو اور کمانڈو لگاری نے بات کرتے ہوئے کہا کہ شہید مبارک علی شاہ کے عرس مبارک پر منعقدہ 3 روزہ میلے میں سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت کیے گئے ہیں۔ موٹر سائیکلز وغیرہ کے لیے پارکنگ ایریا بنائی گئی ہے تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے پولیس اہلکاروں کے ساتھ رویہ بہتر ہے، جس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ کمیر سٹی محمد نعیم سرور چوہان اون نیوز کی رپورٹ کے مطابق ہم خیال پریس کلب کمیر کے وفد کی ساہیوال پریس کلب رجسٹر ساہیوال کے سینئر نائب صدر، قائم مقام صدر، بابائے صحافت، سینئر صحافی پیر سید امطراق محسن شاہی کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ہم خیال پریس کلب کا وفد ساہیوال پریس کلب رجسٹر ساہیوال پہنچا اور سید امطراق محسن شاہی کو ان کی شاندار کامیابی پر پھولوں کا گلدستہ اور مالا پہنا کر مبارکباد پیش کی گئی۔ اس موقع پر بانی سرپرست اعلیٰ ہم خیال پریس کلب کمیر محمد طلحہ سلطان کلیہ نے سید امطراق محسن شاہی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ علاقائی اور مقامی صحافیوں کے لیے پریس کلب کی ممبرشپ کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں اور ان کو بھی پریس کلب میں ممبرشپ دی جائے، جس پر امطراق محسن شاہی نے اس پر بھی جلد ہی اقدامات کرنے کا وعدہ کیا۔ اس موقع پر ہم خیال پریس کلب کمیر کے سرپرست اعلیٰ چیئرمین چودھری محمد عثمان، صدر ہم خیال پریس کلب چودھری عبدالرحمان، جنرل سیکرٹری ہم خیال پریس کلب نعیم سرور چوہان اور ساہیوال پریس کلب کے جنرل سیکرٹری نوید غنی چودھری، ارشد خان فریدی، جاوید ہنجرا، آصف وصلی سمیت دیگر عہدیداران ممبران موجود تھے۔ شاہ صاحب کی جانب سے کمیر کے وفد کی شاندار مہمان نوازی کی گئی اور آنے والے وفد کا شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں گوٹکی سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف ڈی ایم لشاری کی رپورٹ کے مطابق سندھ کی ثقافت مچ کچہری کا پروگرام میرپور متھالو میں منعقد کیا گیا۔ تفصیل کے مطابق سندھ کی ثقافت مچ کچہری جو کہ سندھ کے لوگ برسوں سے کرتے آ رہے ہیں، تو آج یہ پروگرام میرپور متھالو میں منعقد کیا گیا، جس میں مہمان خاص جہان پور شریف کے سید صدر الدین شاہ صاحب تھے اور دیگر شرکا میں عوامی پریس کلب کے صدر قاضی شفقت اللہ، سینئر نائب صدر دین محمد لشاری، جنرل سیکرٹری ہادی بخش جلبانی، علی وسیع، خالد احمد لشاری، سہراب جتوئی اور دیگر لوگوں نے شرکت کی۔ پروگرام میں آنے والے مہمانوں کو سندھ کی ثقافت اجرک کے تحفے دیے گئے۔ اس کے بعد محفل موسیقی کا پروگرام رچایا گیا، جس میں فنکار عبدالرحمان آبرو نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔
خبر شامل کرتے ہیں مٹیاری سے ہمارے نمائندے رانا ندیم کی رپورٹ کے مطابق بٹ شاہ کے قریب کھنڈوں میں سپاف کے صوبائی صدر اور شہید بینظیر بھٹو کے ساتھی آفتاب عالم شورو کی 35ویں برسی کے موقع پر پیپلز پارٹی سندھ کے سیکرٹری اطلاعات اور سابق سینیٹر عاجز دامڑا نے شہید آفتاب عالم شورو کے مزار پر فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عاجز دامڑا نے کہا کہ عمران نیازی کبھی سیاستدانوں پر بات نہیں کرتے تھے اور سویلین سے بات نہیں کرتے تھے۔ عمران نیازی کے قول و فعل میں تضاد ہونے کی وجہ سے آج ان کی پوری ٹیم عمران نیازی کے خلاف آنے والے فیصلے کے خلاف تاحال کوئی رد عمل نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں ایکشن کے بعد نیازی نے ملک میں تبدیلی کی امید دکھائی لیکن اس پر بھی کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ PSDP-NFC میں سندھ کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا جس پر بلاول بھٹو زرداری نے وفاق سے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ NFC ایوارڈ میں سندھ سے ناانصافی ہے۔ انہوں نے وفاقی وزیر احسن اقبال کے موقع پر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ارسا کے قوانین پر سندھ کو صرف ان کے حصے کے مطابق پانی نہیں دیا جاتا۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ وفاق کو ریونیو کی مد میں ٹیکس دیتا ہے لیکن بدلے میں سندھ سے ناانصافیاں کی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کے تمام سرکاری محکموں میں افسر شاہی کے بجائے لوئر سٹاف ملازمین کی ترقی اور غریب ملازمین کو روزگار دینے کے سلسلے PP چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے اعلان کردہ وعدے پر وزیر اعلیٰ سندھ کو عمل درآمد کرنا چاہیے۔ دوسری طرف PP ضلعی قیادت پیر امیر شاہ ہاشمی نے شہید برسی میں شرکت نہ کی۔ بیورو چیف عزت کشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد اسسٹنٹ کمشنر سورت مبشر نے پرائز کنٹرول کے حوالے سے شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سورت مبشر نے پرائز کنٹرول کے حوالے سے شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سورت مبشر نے مختلف مقامات کے دورے کے دوران اشیاء خوردونوش کی مقدار ریٹس کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر چند دکاندار مہنگی اشیاء فروخت کرتے پائے گئے جس پر اسسٹنٹ کمشنر سورت مبشر نے فوری ایکشن لیتے ہوئے موقع پر جرمانے بھی عائد کیے اور وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص اشیاء خوردونوش مہنگے داموں فروخت کرتے ہوئے پایا گیا تو اس کے خلاف ضابطہ کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بیورو چیف عزت کشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری کا صحت کے شعبے پر خصوصی فوکس۔ اس سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے اچانک ٹاؤن ہسپتال ایس بلاک کا دورہ کیا اور طبی سہولیات کی انسپیکشن کی۔ ٹاؤن ہسپتال ایس بلاک کے دورے کے موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے عملے کی حاضری چیک کی اور ادویات کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال بھی کی۔ بیورو چیف عزت کشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی سورت مبشر نے بنگلہ پارک کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سورت مبشر نے بنگلہ پارک کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سورت مبشر نے دورے کے دوران بنگلہ پارک کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہدایات جاری کی اور بنگلہ پارک کی تمام لائٹس فنکشنل کرنے اور بروقت گراس کٹنگ کے احکامات جاری کیے جس پر انچارج پارک راؤ شکیل نے یقین دہانی کرائی کہ فی الفور احکامات پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سورت مبشر کا کہنا تھا کہ شجاع آباد کے شہریوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی بلا تعطل ممکن بنائی جائے گی۔ سادوکی اور کاموکی میں بھی دھند کا راج۔ ہمارے نمائندے محمد نوید گھرائے کی رپورٹ کے مطابق موسم سرما میں خون جما دینے والی سردی کی لہر سادوکی اور کاموکی میں بھی دھند نے ڈیرے ڈال لیے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں دھند 0 خط نگاہ تک جا پہنچی۔ محکمہ موسمیات کی طرف سردی میں اضافے کے امکانات۔ سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے لوگوں نے آگ اور ہیٹر کا استعمال کرنا شروع کر دیا اور گرم ملبوسات میں بھی سردی کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ دکھائی دیا۔ گجرانوالہ موٹر وے پولیس نے ڈرائیور حضرات کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے سے اجتناب کرنے کا کہہ دیا۔ احتیاط کریں اور اپنے پیاروں کی زندگیوں کی حفاظت کرے موٹر وے پولیس۔ DPO اکاڑہ محمد راشد کا کہنا ہے کہ نااہل چور اور بددیانت اہلکاروں کی محکمہ میں کوئی گنجائش۔ اردر روم میں 1 اہلکار کو نوکری سے برخاست، 1 کی عہدے سے تنزلی، 14 اہلکار کو سروس ضبطگی، 10 اہلکار کو جرمانے جبکہ 17 اہلکار کو دیگر سزائیں۔ DPO اکاڑہ محمد راشد خدائیت نے اپنے دفتر میں اردر روم کا انعقاد کیا۔ اردر روم میں ضلع بھر سے 56 پولیس اہلکاروں نے شرکت کی۔ کانسٹیبل کو غفلت لاپرواہی پر برخاست، سب انسپکٹر کو کمزور نگرانی اور غفلت پر اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے عہدے پر تنزلی، ناقص کارکردگی پر 14 تفتیشی افسران 1 سال سروس ضبطگی کی سزائیں دی۔ پیٹرولنگ اور ناکہ ڈیوٹی سے غیر حاضری پر 10 اہلکاروں کو جرمانے کی سزائیں دی۔ عدم تکمیل ریکارڈ اور تھانے کی ناقص صفائی پر 2 محرران تھانہ کو 1 سال سروس ضبطگی کی سزائیں دی۔ فرائض میں غفلت پر 1 اہلکار کو تنخواہ کی کٹوتی کی سزا دی جبکہ اچھی کارکردگی اور بہترین کاری سرکار انجام دہی پر 20 اہلکاروں کو نقد انعامات اور ترفیعی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔
خبر شامل کرتے ہیں سجاول سے ہمارے رپورٹر اشرف جد کی رپورٹ کے مطابق موجب سجاول کے چھوٹے بڑے شہروں میں منشیات کے بازار عروج پر پہنچ کے بالائی افسران صرف ہفتہ وصولی میں مصروف قانون نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ سجاول پولیس صرف MPAMNO کی غلامی کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ یہاں پر زہریلی منشیات کے عام ہونے سے بچے بڑے نوجوان تباہ ہو رہے ہیں۔ بالائی افسران منشیات خوروں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے صرف وصولی کرنے پر مصروف ہیں۔ سجاول، بڈو ٹالپور، چوہڑ جمالی جاتی، میرپور، بٹورو، باران آباد، جونگ شریف میں زہریلی منشیات کا وکرو جاری۔ خانقاہ ڈوگرہ میں سابق MPA چودھری طارق محمود باجوہ کی اپنی سابق حلقہ کے مین بازار میں شراز شاپنگ مال پر آمد۔ مرکزی انجمن تاجران نے پرتپاک استقبال کیا۔ سابق چیئرمین چودھری عمران اشرف جدڑ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ تاجروں نے ان کے سابق حلقہ میں ریکارڈ ترقیاتی کاموں کا سراہا۔ سابق MPA اور ہر دل عزیز شخصیت کے مالک چودھری طارق محمود باجوہ سابق چیئرمین چودھری عمران اشرف جدڑ کے ہمراہ اچانک اپنے سابق حلقے کے درینہ ساتھیوں سے ملاقات کے لیے مین بازار پہنچے، جہاں مرکزی انجمن تاجران کے عہدیداران نے ان کا شاندار استقبال کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ طارق محمود باجوہ کا دور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے حلقہ بھر میں سنہری دور تھا۔ ایسا ریکارڈ ترقیاتی کام پہلے کسی سیاسی شخصیت کے حصے میں نہیں آیا۔ چودھری طارق محمود باجوہ کا کہنا تھا کہ حلقے کی تبدیلی کوئی معنی نہیں رکھتی، جس سے بھی تعلق رکھا ہے ذاتی رکھا ہے، سیاسی نہیں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اپنے درینہ ساتھیوں کی غم خوشی میں شامل ہونا مجھے بڑا عزیز ہے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں جدہ کرکٹ کلب کے زیر اہتمام ٹورنامنٹ کا انعقاد۔ ٹورنامنٹ کا فائنل جدہ بلو اور جدہ ریڈ کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا اور افغانستان کی کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ سعودی عرب کے ساحل شہر جدہ میں جدہ کرکٹ کلب کے زیر اہتمام ٹورنامنٹ کا فائنل جدہ ریڈ اور جدہ بلو کے درمیان ہوا، جس میں جدہ ریڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ اوورز میں 127 رن کا ہدف مخالف ٹیم کو دیا۔ جواب میں جدہ بلو کی تمام ٹیم مقررہ اوورز میں 102 رن بنا سکے۔ اس طرح فائنل میچ جدہ ریڈ کی ٹیم نے 25 رن سے جیت کر وننگ ٹرافی اپنے نام کر لی۔ فائنل میچ کے مہمان خصوصی مقامی کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور بزنس کمیونٹی جدہ کے صدر عقیل ارائیں تھے، جبکہ تقریب کے مہمان خاص مشہور معروف سعودی شخصیت مرید آل صبیح اور اوورسیز گلوبل فورم کے صدر خالد چیمہ تھے۔ اس موقع پر انجم وڑائے، چودھری شاہد پرویز، شعیب الطاف جگ، جہانگیر خان اور محمد عدیل بھی موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عقیل ارائیں نے ٹورنامنٹ انتظامیہ کو اتنا اچھا ٹورنامنٹ منعقد کرانے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ کرکٹ کے فروغ کے لیے محدود وسائل کے باوجود جدہ کرکٹ کلب کی کاوشوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کھلاڑیوں کو ڈسپلن کی تلقین کی اور اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ اب رخ کرتے ہیں گوٹکی کا۔ ہمارے نمائندے علی رضا سوملو کی رپورٹ کے مطابق گوٹکی پولیس کی بڑی کامیاب کارروائی، 25 روز قبل لانگو پمپ سے اغوا ہونے والے مغوی بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا۔ خفیہ ذرائع کے مطابق ڈاکوؤں نے مغوی کو کچا میں جھاڑیوں میں چھپا کر رکھا تھا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس پارٹی نے موقع پر پہنچ پر مغوی کو بازیاب کرا لیا گیا۔ DSP عبدالقادر سومرو 3 ہفتے قبل گوٹکی کے علاقے لانگو پمپ سے ڈاکوؤں نے 3 افراد کو اغوا کر لیا تھا۔ 2 مغویوں کو پہلے ہی بازیاب کرا لیا گیا تھا، ایک اور کو بھی بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ بازیاب مغوی کی شناخت مبین چاچڑ کے نام سے ہوئی ہے، جس کو ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا جائے گا۔ SSP گوٹکی ڈاکٹر سمیع اللہ سومرو نے پولیس کی بہترین کارروائی پر شاباشی سے نوازا ہے۔ دیپالپور سے رپورٹ کر رہے ہیں میاں سجاد حسین بودرا۔ دیپالپور میں تھانہ صدر کے علاقہ کچا پکا میں گشت پر مامور پولیس اہلکاروں پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گیا۔ ڈاکو فرار، مفرور گرفتاری کے لیے پولیس کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ زخمی اہلکار کو THQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دیپالپور میں تھانہ صدر کے علاقے کچا پکا کے قریب گشت پر سنیپ چیکنگ کے دوران موٹر سائیکل پر سوار 2 مشکوک افراد نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں مدثر نامی پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گیا، جسے تشویشناک حالت میں THQ اسپتال دیپالپور منتقل کر دیا گیا ہے۔ تاہم فائرنگ کرنے والے ڈاکو فرار ہو گئے۔ DPO راشد ہدایت کے نوٹس پر پولیس نے ضلع بھر میں ناکہ بندی کر دی ہے اور مفرور ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے اسپیشل پولیس اسکواڈ ٹیم تشکیل دے دیا گیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ فائرنگ کرنے والے ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں مرزا عبد الجبار بیگ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز ننھی زاہرہ جنید قتل کیس کوہار سرائے عالمگیر میرٹھ پر تفتیش کرنے اور صفا قاتل کو منطقی تک پہنچانے پر
DPO गुजरात मुस्तनसर अता बाजवा, SSP इन्वेस्टिगेशन महर मोहम्मद रियाज, DSP सराय आलमगीर सरकर राय मुनीर अहमद, DSP गुजरात आमर अब्बास शिराजी, SHO थाना सराय आलमगीर शिराज हैदर, SHO सिटी सराय आलमगीर अदरीस अफजल आबद इंचार्ज पुलिस चौकी कोहार आबद हुसैन की काविशों को मिर्ज़ा अकील जराल मरूफ कारोबारी शख्सियत, मिर्ज़ा बोबी जराल, आबद अफजल जराल एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी तहसील बार सराय आलमगीर सराहा। और इस मौका पर मिर्ज़ा अकील जराल मरूफ कारोबारी शख्सियत ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब पुलिस हमारे जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त कोशां है, हम इनके शाना बशाना खड़े हैं, पुलिस के साथ हर मुमकिन ताउन करने के लिए हम हाजिर हैं। खबर शामिल करते हैं तोनसा से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक तोनसा शरीफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम निजी स्कूलों, कॉलेजेस और अकेडमीज़ के इलेक्शन आज हो रहे हैं, जिनमें 2 ग्रुपों के उम्मीदवार आमने सामने हैं। एक ग्रुप की तरफ से सदर के उम्मीदवार सर फरकान खान गाड़ी और दूसरे ग्रुप की तरफ से सदारत के उम्मीदवार वाजिद अली खान बुजदार हैं। इस मौका पर सदारत के उम्मीदवार ने ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिद अली बुजदार उम्मीदवार बराए सदारत प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तौसा की तरफ से। तो इस तंजीम साजी का जो कमी हमें हमारे तौसा के अंदर महसूस की जा रही थी, तो तंजीमें जो होती हैं ये इंतज़ामिया हो या हुकूमत हो या गवर्नमेंट हो, उनके दरमियान एक पुल का किरदार अदा करती हैं। मसाइल होती हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं, उन इशूज़ को हल करने के लिए हमने ये तंजीम साजी का आगाज़ किया है। इंशाअल्लाह हम अपने प्राइवेट स्कूल एकेडमी कॉलेजेस के अंदर हम इंतज़ामिया की तरफ से और अपने स्कूल के जो खदशात होते हैं टैक्सेस वगैरह के हवाले से, उनके हवाले से जो मसाइल होते हैं, उनको हम इंशाअल्लाह खुश असलूबी के साथ अपने इंतज़ामिया के साथ मिल बैठ के इंशाअल्लाह, तंजीम का मकसद यही है, हमारा मोटो भी हमारा यही है, इंशाअल्लाह हम उनके साथ मिल के इनको खुश असलूबी के साथ तय करेंगे इंशाअल्लाह। यही हमारे अगराज़ और मकासद हैं। देखें जी, हमारे यहाँ पर आज इलेक्शंस हो रहे हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के। तो हमारा इकट्ठे होने का मकसद एक है कि हम हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो इनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के दौरान और अदरवाइज़। तो हम सब का ये मकसद है कि हम इकट्ठे होंगे तो इन मसाइल को बेहतर तरीके से हल कर सकेंगे। तो इसी यूनिटी का मुजाहरा करने के लिए आज इलेक्शन हो रहे हैं और मैं यहाँ पर बतौर प्रेसिडेंट उम्मीदवार हूँ और मेरा इंतखाबी निशान जो है वो कलम है। जी, आपकी क्या तरजीहात है? हमारी क्यों लड़ रहे हैं? हाँ, हम इलेक्शन इस वजह से लड़ रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी दोस्त हैं वो यूनाइट होकर एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद हों। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जब बनाए जाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी इदारे हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो कॉलेजेस हैं, वो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस की डायरेक्शन पर हो जो पूरे इलाके में तमाम लोग एक साथ अपना सकें। जी। मोहम्मद महबूब राजपूत नायब सदर मुस्लिम लीग नून अमान और मुमताज़ समाजी रहनुमा की रिपोर्ट के मुताबिक PTV पाकिस्तान मीडिया का बाबा आदम है। गुज़िश्ता कई दहाइयों के दौरान इस इदारे ने बहुत से बड़े बड़े प्रोग्राम दिए, ड्रामों से लेकर अदब व सकाफत के मैदान में बड़े बड़े ज़हीन को मुतारफ़ कराया, जो बादशाह अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा कर बहुत कदावर शख्सियात साबित हुए। पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर सेंटर ने इन तमाम लेजेंड्स की तस्वीर की एक गैलरी बना दी है। एक गैलरी में इशफाक अहमद, कवी जान, सजाद अनवार, फरदोस जमाल, खालदा रियासत, आबद अली और जमील फहरी से लेकर नईम बुखारी, जो आजकल मस्कत में मुकीम हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान टेलीविज़न के सीनियर प्रोड्यूसर मोहम्मद सफदर सहर की दावत पर लाहौर सेंटर जाने का इत्फाक हुआ तो पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख याददाश्त के पर्दा स्क्रीन पर फिल्म की तरह चलने लगी। अफसोस अब PTV पहले जैसा नहीं रहा।